ترکیہ کی بندرگاہیں اب اسرائیل کی تمام تر تجارت کے لیے بند ہیں۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کا کہنا ہے کہ غزہ میں مستقل جنگ بندی کی صورت میں ہی پابندیاں ہٹائی جائیں گی۔ ترک صدر نے منگل کے روز عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ وہ اسرائیل پر زیادہ دباؤ ڈالے، ایک ایسا اقدام جس کے تجزیہ کاروں کے مطابق وسیع نتائج برآمد ہوں گے۔ ترکیہ اب عالمی سطح پر ایسا پہلا ملک بن گیا ہے جس نے اسرائیل پر برآمدات اور درآمدات سمیت مکمل تجارتی پابندیاں عائد کی ہیں۔ اس موقف سے فائدہ اٹھا کر ترکیہ ممکنہ طور پر اب اسلامی دنیا، عرب دنیا اور دیگر ہم خیال ممالک کو اپنی قیادت کی پیروی کرنے پر راضی کرے گا۔ گزشتہ سال ترکیہ اور اسرائیل کے مابین تقریباً 7 ارب ڈالرز کی تجارت ہوئی، جس میں سے 5 ارب ڈالر سے زیادہ ترکیہ کی برآمدات تھیں۔ اسرائیلی وزیر خارجہ اسرائیل کیٹس نے اس پابندی کی مذمت کرتے ہوئے متبادل سپلائز تلاش کرنے کا وعدہ کیا ہے، لیکن تجزیہ کار خبردار کر رہے ہیں کہ اس کے باوجود اسرائیلی معیشت متاثر ہوگی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ گاڑیوں اور خوراک سے لے کر ٹیکسٹائل دھاتیں اور مختلف انواع کی اشیاء جو اسرائیل ترکیہ سے درآمد کرتا ہے یقیناً متبادل موجود ہیں۔ اسرائیل کو سپلائی کرنے والی دوسری منڈیاں ہو سکتی ہیں، لیکن اسرائیل کو متبادل تلاش کرنے میں شاید وقت لگے گا اور اس پر لاگت بھی زیادہ آئے گی۔ اسرائیل کا آذربائیجان کے تیل پر بہت زیادہ انحصار ہے۔ یہ تیل پہلے ترکیہ کی سیہان بندرگاہ تک پائپ لائن کے ذریعے بھیجا جاتا ہے اور پھر وہاں سے بحری جہازوں سے اسرائیلی ریفائنریوں کو۔ آذربائیجان اسرائیل اور ترکیہ دونوں کا اتحادی ہے۔ یہ ابھی تک واضح نہیں ہے کہ ترکیہ کی پابندی آذربائیجان کی اسرائیل کو تیل کی فروخت پر کیا اثر ڈالے گی، لیکن تجزیہ کاروں نے خبردار کیا ہے کہ انقرہ کے لیے سپلائی روکنے کے شدید اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ اس سے ترکیہ اور اسرائیل تعلقات دشمنی اور جارحانہ نوعیت کے ہو جائیں گے، جن کا دوبارہ ٹھیک ہونا طویل عرصے تک مشکل ہوگا۔ لیکن اگر ایسا ہوتا ہے تو اس سے اسرائیل کے ساتھ ہی نہیں بلکہ آذربائیجان اور ترکیہ کے تعلقات بھی بری طرح متاثر ہوں گے، جبکہ اسرائیلی کہیں گے ٹھیک ہے ہم اس پر غور کرتے ہیں لیکن ہمارے پاس اور آپشنز ہیں۔ تجارت تاریخی طور پر ایک ایسا گوند رہا ہے جو ترکیہ اسرائیل تعلقات کو انتہائی کشیدگی کے وقت بھی برقرار رکھنے میں مددگار رہا ہے۔ پھر بھی تجزیہ کار پیش گوئی کرتے ہیں کہ مخاصمت کی موجودہ بلند سطح کا مطلب ہے کہ تجارتی پابندی جلد ختم نہیں کی جائے گی۔ ترکیہ اور اسرائیل کے درمیان تعلقات معمول پر صرف اسی صورت میں آ پائیں گے جب اسرائیل میں ایک مختلف حکومت ہو اور تبھی تجارتی پابندیوں کے خاتمے سے نمٹا جائے گا۔ اس پابندی سے ترکیہ اور اسرائیل کی موجودہ حکومتیں تو متاثر ہوں گی، لیکن ان کے اثرات زیادہ وسیع ہو سکتے ہیں۔ مبصرین خبردار کر رہے ہیں کہ تجارت اور اعتماد کی بحالی میں کافی وقت لگ سکتا ہے۔ ڈورین جونز کے ساتھ صبا شاہ خان، وائس آف امریکہ۔